امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان و عظمت ہے اور آپ کا کیا مقام ہے، مختصر آپ کے حالات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ آپ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں اور ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتے ہیں، یعنی اگر نسب کی اگر بات کی جائے، سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو 5ویں پشت میں والد کی جانب سے بھی اور 5ویں ہی پشت میں والدہ کی جانب سے بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے مل جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے اس کو بھی سن لیجئے کہ ماں کی طرف سے جو آپ کا شجرہ بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے: معاویہ ابن ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ عبد مناف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد مناف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سنتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدایا معاویہ کو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم عطا فرما۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند شریف میں، یعنی جس میں آپ نے حدیث پاک جمع کی ہے، آپ نے حضرت عربہ ابن ساریہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: خدایا معاویہ کو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم عطا فرما۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے اور کاتب خطوط بھی تھے، یعنی جو خطوط سلاطین بادشاہوں کے وغیرہ کے نام حضور علیہ السلام فرماتے تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کاتبین میں تھے، اور خلفائے راشدین جو موجود ہیں سلاطین وغیرہ کو لکھے جاتے تھے وہ لکھتے تھے، یعنی اکثر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے امین تھے۔ امام مفتی حرمین احمد ابن محمد ملبری نے خلاصۃ السیر میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے کل کاتب 13 ہیں، لیکن ان سب میں معاویہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ معاویہ ابن ابی سفیان حضور علیہ السلام کے کاتب وحی ہیں۔ یہ حضرت امام احمد محمد قسطلانی نے شرح بخاری شریف میں فرمایا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کاتب وحی رہے ہیں۔ پیارے محترم بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے نسبت کا کس قدر آپ خیال رکھتے تھے کہ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن شریف ہے، یا آپ نے ایک وصیت فرمائی ہے کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے کچھ ناخن شریف ہیں، وہ بعد غسل کفن کے اندر میری آنکھوں میں رکھ دیے جائیں، اور کچھ بال مبارک ہیں حضور علیہ السلام کا تہمد، حضور علیہ السلام کی چادر اور قمیص شریف ہے، مجھے حضور علیہ السلام کی قمیص میں کفن دینا، حضور کی چادر لپیٹ دینا، اور حضور علیہ السلام کا تہبند مجھے باندھ دینا، اور میری ناک کان وغیرہ پر حضور علیہ السلام کے بال شریف رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو چیز جدا ہوتی تھی آپ اس سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے اہل بیت کرام علیہم الرضوان جو اتنی عظیم ہستیاں ہیں آپ ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام عطا فرمایا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر یہ بات کی جائے تو اس کو ذہن نشین رکھیے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔
آپ بڑے فضائل و کمالات کے مالک ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اہل سنت کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا کسی بھی طریقے سے انکار کرنا یا ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو مولا علی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مقام کی بات کی جائے تو ان سے کم ہے، لیکن وہ صحابی رسول ہے، ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 ماہ خلافت فرما کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور ان کا سالانہ وظیفہ اور نذرانے قبول فرمائے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دیتے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل شریف کی پہلے ہی تعریف فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید الشہداء کربلا ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اس صلحوں کے وقت عاقل بالغ سمجھدار تھے، مگر ان سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صلح پر اعتراض نہ فرمایا کہ اس میں خود بھی داخل ہو گئے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تو یزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یزید فاسق، فاجر، ظالم وغیرہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل، ثقہ، متقی، بیعت امارت ہے۔ اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان پر زبان طعن کو دراز کرے؟ یعنی جب امام حسن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مزید کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد و نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔